أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان، اس کے فضل، اس کا کرم، اتنے احسانات اور اتنے فضل اور اتنے کرم ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اس کے احسانات کے شکر کی جتنی بھی کوشش کی جائے توفیق نہیں ملتی۔ اس جلسے پر بھی ہم نے اللہ کے بے انتہا فضلوں کو نازل ہوتے دیکھا، باوجود اس کے کہ توقع سے بھی بڑھ کر حاضری تھی، حالانکہ توقعات بھی کافی بلند تھیں، پھر بھی سارے انتظام خدا کے فضل سے اتنی عمدگی سے، اس خوش اسلوبی سے جاری ہوئے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بہتا ہوا پانی ہے، نہ اس پر کسی کو زور لگانا پڑ رہا ہے، نہ اس کا رخ معین کرنا پڑ رہا ہے، ایک خودرو سی چیز تھی جو خود بخود گزرتی چلی جا رہی تھی۔ گزشتہ سال جو تعداد جلسے کی حاضری کی پنڈالوں میں گنتی کے ذریعے معلوم ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ مستورات میں 69,000 سم تھنگ، یعنی 69,000 کچھ تعداد تھی،
اور مردوں میں 85,000 کچھ تعداد تھی. یہ وہ تعداد ہے جو جلسہ گاہ کے اندر موجود ہوتی ہے اور باقاعدہ کارکنان جن کے سپرد چھوٹے چھوٹے قطعات کیے گئے ہیں وہ شمار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ہے جو پارکوں میں ہوتی ہے، لنگر خانوں میں کام کر رہی ہوتی ہے، ارد گرد کھڑی ہوتی ہے سڑکوں پر، وہ اس شمار میں نہیں ہے. اس سال خدا کے فضل سے عورتوں کی تعداد کی گنتی 85,000 تک پہنچ گئی اور مردوں کی 1,28,000 تک پہنچ گئی. تو جو توقع تھی ہمیں کہ اتنے آئیں گے زائد انشاءاللہ، اس سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا. لیکن جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، مختلف مہمانوں سے پوچھا ہے، مختلف ایسے کارکنان سے جن کو میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے صحیح رپورٹ کریں گے اپنے طور پر، ہر پہلو سے انتظام گزشتہ سال کی نسبت بہتر ہی رہا ہے. اور دراصل انتظام کی خوبی ہی اس کی خاموشی ہے. جتنا اعلیٰ انتظام ہو اتنے ہی اس کے کارندے پس منظر میں چلے جاتے ہیں. ان کے متعلق پتہ نہیں لگتا کہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، کوئی ان پر بوجھ بھی پڑ رہا ہے کہ نہیں، صرف کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چنانچہ یہ مسئلہ جب میں نے سوچا تو میری توجہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر کی طرف منتقل ہو گئی، اس عظیم کارخانہ قدرت کی طرف منتقل ہو گئی. اور میں نے سوچا کہ یہ اتنا خاموش ہے، اس طرح کارندے نظر سے غائب ہو چکے ہیں کہ بہت سے بدقسمت انسان اس بات کا انکار ہی کر بیٹھے ہیں کہ ان کا کوئی چلانے والا ہے. چھوٹے چھوٹے دنیا کے کارخانے جب خود بخود چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پیچھے کوئی کار فرما نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے جو اس کو منظم کر رہا ہے، کوئی منتظم نہیں ہے جو اس کو چلا رہا ہے. لیکن اس عظیم کارخانہ قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں، ہر روز اس سے استفادہ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس میں دن رات اپنے سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. لیکن اس طرف ان کا ذہن جاتا ہی نہیں کہ اس کارخانے کو چلانے کے لیے بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. اور جتنا انتظام نہ نظر آئے اتنا ہی بڑی خوبی اس کے پیچھے مخفی ہوا کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک یہ تناسب ہے، جتنا نمایاں کام کرنے والا نظر آ رہا ہو اتنا ہی کام کمزور ہوتا ہے. جس حد تک وہ غائب ہونا شروع ہو جائے اتنا ہی اعلیٰ انتظام ہوتا ہے. اور کارخانہ قدرت سے تو چلانے والے ایسے غائب ہو چکے ہیں کہ دنیا کی باریک نظر رکھنے والوں کو بھی نظر نہیں آ رہے. چنانچہ میں نے غور کیا تو حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس ساری کائنات میں انگنت وجود ہیں جن کے رزق کا روزانہ انتظام ہو رہا ہے، ہر ثانیہ انتظام ہو رہا ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. کہ اس زمین آسمان میں کوئی ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا اللہ تعالیٰ نے انتظام نہ فرما دیا ہو. اور صرف رزق ہی کا نہیں، اس کی رہائش کا بھی انتظام فرما رکھا ہے. اور خدا جانتا ہے کہ کس نے عارضی ٹھکانہ کہاں کرنا ہے اور مستقل ٹھکانہ کہاں کرنا ہے. چنانچہ یہ جو کائنات میں پھیلے ہوئے اس جو میں اور زمین کے اندر اور سمندر کے اندر اور ہواؤں میں پھیلے ہوئے جو جانور ہیں ان کی قسمیں ہی شمار میں نہیں آ سکتی. سمندر کے اندر جو زندگی نظر آتی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے اور اتنی مختلف شکلیں ہیں اس کی، اور اس طرح ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی ضرورت کے مطابق آراستہ کر رکھا ہے اور ایسا حسین توازن قائم کر رکھا ہے کہ ایک خاموش سمندر کی سطح کے نیچے ایک پوری کائنات بس رہی ہے. اور ایسے سمندروں میں بھی جہاں پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا
کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نیچے ریت، خاص قسم کی ریت نے تہیں جما رکھی تھیں اور بظاہر وہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے. اب انہوں نے غوطہ خوری کے ذریعے ایسے سامان پیدا کر لیے ہیں کہ بعض دفعہ وہ بہت لمبے عرصے تک صبح سے شام، شام سے صبح تک روشنی کے آلات لے کر اور بہت سے کیمرے وغیرہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں. تو انہوں نے ان سمندروں کے کناروں پر جو عرب کے ریگستان کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے یہ دیکھ کر بے انتہا حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مثلا جب ہم وہاں پہنچے زمین نیچے سمندر کی تہہ میں، تو ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، کامل خاموشی تھی. پھر ہم نے آہستہ سے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو بہت سے جانور بھیس بدل کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا شکار پاس سے گزرے تو وہ اس کو کھا جائیں. اور عجیب عجیب قسم کے کیموفلاج کیے ہوئے تھے انہوں نے. بعضوں کی صرف آنکھیں ریت میں سے چمک رہی تھیں، بعضوں کے بازو باہر نکلے ہوئے تھے، بعض پودوں کی طرح زمین میں گڑ کے کھڑے تھے، اور جن کو ہم پودے سمجھ رہے تھے وہ جاندار تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ ان کا رزق بھیجے. اور پھر جب موسم وقت بدلا، سورج ڈوبا، رات آئی، تو اچانک وہاں بے انتہا اور جاندار بھی پیدا ہو گئے. اور اس ریت میں جہاں بظاہر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، ان سب کی خوراک کا انتظام موجود تھا. اور نہایت خاموشی کے ساتھ ایک پوری کائنات بستی ہوئی ان کو دکھائی دی. ابھی بھی وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، اور جو تصویریں شائع ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صنعت پر اور اس کی مصوری پر. اسی طرح ریگستان کے متعلق، جہاں درجہ حرارت 140 تک پہنچ جاتا ہے، لق و دق صحرا جس کو کہتے ہیں وہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اب وہاں سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی تو اس پر بھی بڑے دلچسپ مضامین شائع ہونے شروع ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادھر سورج ڈوبا اور ریت ذرا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی تو ہر طرف سے زندگی پھوٹنی شروع ہو گئی. کچھ جانور ایسے ہیں جو نسبتاً کم درجہ حرارت پر زندہ رہتے ہیں، وہ اور گہرے زمین میں گئے ہوئے تھے. جہاں تک سورج کی گرمی اثر نہیں کرتی تھی، انہوں نے سوراخ بنا کر وہاں اپنی جائے رہائش رکھی ہوئی تھی. کچھ زیادہ گرمی برداشت کر لیتے ہیں، وہ اور قریب تھے، کچھ اور زیادہ قریب تھے. اور یہ جو سانڈے اور اس قسم کے جانور ہیں جو بہت زیادہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ نظر آنے شروع ہوئے. اور اچانک ہم نے دیکھا کہ پھر اور چیزیں نکلنی شروع ہوئی زمین سے، پھر اور چیزیں نکلنی شروع ہوئیں، اور سارا ویرانہ آباد ہو گیا. اور کسی نے شبنم چاٹی، کسی نے کچھ اور کھایا، کہیں سے آسمان سے اترنے والے اور خوراک کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر رکھے تھے، ان سے استفادہ کیا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگل میں منگل آباد ہو گیا ہے. زمین پر جو حشرات الارض ہیں ان کی قسمیں بے انتہا ہیں، شمار میں نہیں آ سکتی. اور جو جانور ہیں عام موٹے چلنے پھرنے والے، ان کی بھی اتنی قسمیں ہیں، اور ہر قسم پھر آگے اس طرح آگے تقسیم ہو چکی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی خوراک کا مناسب انتظام موجود ہے، اور ویسٹ پروڈکٹ کا کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا کہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حیرت انگیز کمال کہ دنیا میں چھوٹا سا بھی آپ کارخانہ بنائیں تو ویسٹ پروڈکٹ ایک مصیبت بن جاتی ہے. وہ فضلہ جو ہر پیدائش کا لازمہ ہے، جب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں کچھ فضلہ ہوگا اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس کو کہاں پھینکیں، کس طرح اس کو ختم کریں، یہ ایک بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے آج کے انسان کے لیے جو بہت بڑا خلاق بنا پھرتا ہے. آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایٹم کا فضلہ کہاں پھینکیں، روزمرہ کارخانوں کا فضلے کا کیا کریں. اور بعض علاقوں میں تو اس کے نتیجے میں عام زندگی ہلاک ہونا شروع ہو گئی ہے اس فضلے کے نتیجے میں. چنانچہ امریکہ اور کینیڈا میں بعض علاقوں میں سلفر فضا میں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس سے سلفیورس ایسڈ بن کر جھیلوں کے پانی کو اس نے تیزابی کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کی تیزابیت اتنی بڑھ گئی کہ وہاں جاندار مرنے شروع ہو گئے. اور وہی پانی پھر جب پیتے ہیں انسان بھی تو وہ ایک زہر کا چکر چل پڑتا ہے، ساری زندگی میں گھوم رہا ہے.
تو چھوٹے سے کارخانے ہیں معمولی، اس کارخانہ قدرت کے مقابل پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے جو خدا تعالیٰ نے ساری کائنات میں چلا رکھا ہے، اور ویسٹ پروڈکٹ کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ اور اس طرف نظر نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ نے جو کارخانہ بنایا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ ایک کی ویسٹ پروڈکٹ دوسرے کی غذا بن گئی ہے، اور ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہو رہا، اور ہر چیز گھوم کر پھر واپس اس کائنات میں چلی جاتی ہے، اور توازن وہی برقرار رہتا ہے۔ آپ آکسیجن کھاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، پودوں کی وہ غذا بن جاتی ہے۔ جتنے جاندار سانس لیتے وقت نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، وہی پودے کھا رہے ہوتے ہیں اور تازہ آکسیجن بنا بنا کے واپس پھینک رہے ہیں۔ بے شمار جاندار ایسے ہیں جو دوسرے جانداروں کے فضلے پر پل رہے ہیں، اور فضلہ اگر نہ ہو تو زمیندار جانتا ہے کہ اس کی فصل پر بھی کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اتنا حسین توازن ہے کہ ہر جاندار کا فضلہ کسی اور جاندار کے کام آ رہا ہے، اور پھر وہ صفائی کا انتظام بھی ساتھ ساتھ اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ افریقہ کے جنگلوں میں بعض علاقوں میں جہاں ہاتھی رہتے ہیں، ان کے متعلق سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ اگر ان کا فضلہ صاف کرنے کا خدا تعالیٰ نے انتظام نہ کیا ہوتا تو پہاڑ بن جاتے وہاں فضلے کے، اور پھر کوئی چیز وہاں بس نہیں سکتی تھی۔ مگر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو رات کے وقت نکلتے ہیں اور گولے بنا بنا کے اس فضلے کے اس کو الگ لے جا کے سوراخوں میں نیچے داخل کر کے اپنے خوراک کی حفاظت کا انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور رات میں ہی سارا جنگل وہ صاف کر دیتے ہیں، اور ان کی خوراک ہے وہ فضلہ، اور جو ان کا فضلہ ہے اس کے اوپر الگ جاندار انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ فارغ ہوں کھا پی کر، اور جو فضلہ ان کا ہوگا پھر ہم اس کو کھا کر اس پر پلیں گے۔ اور اتنا کامل چکر ہے یہ کہ اس میں بیچ میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو ضائع ہو رہا ہو، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کائنات کس طرح چل رہی ہے۔ پانی کا انتظام دیکھیں، سمندر سے کس طرح پانی اٹھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، پہاڑوں پر جا کر واپس آ رہے ہیں۔ اگر یہ پانی اس طرح جاری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہارا پانی اگر سمندر نیچے اتر جائے تو کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس کہ اس کو واپس کھینچ لا سکو۔ نمکین سمندروں کے میں سے صاف پانی اٹھانا اور اس کو پھر اس طرح چلانا کہ بغیر آواز کے، بغیر شور کے، بغیر کسی فساد کے از خود وہ پانی جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ رہا ہے، اور کچھ بہہ رہا ہے، کچھ جھیلوں کی صورت میں ہے، کچھ زمین میں جذب ہو کر انسان کے کام آتا ہے، اور سارے کا سارا صاف اور شفاف بھی ہو چکا ہے ذات۔ اور انسان اتنا بڑے دعوے کرتا ہے صنعت کاری کے، صرف مڈل ایسٹ کے پانی کا مسئلہ ہی نہیں حل کر سکا۔ ایسی ایسی اسکیمیں بنائی ہیں کہ ساؤتھ پول سے جنوبی جو خطہ ہے اس سے برف کے تودے کاٹ کے جہاز ان کو گھسیٹ کر لے کے آئیں، اور وہاں جا کر وہ جتنی برف بچ جائے اس سے وہ پانی دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیں کس خاموشی سے خود بخود فضا میں بخارات اٹھ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے۔ اور جو انرجی آ رہی ہے وہ سب جگہ موجود ہے، لیکن کسی کو آگ نہیں لگا رہی، ورنہ کارخانوں کے لیے جو ان کو انرجی استعمال کرنی پڑتی ہے اس کی تو بعض دفعہ اتنی خطرناک شکلیں ہیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل، اس کے قریب کام کرنا مشکل، اور ایٹامک انرجی تو بہت ہی زیادہ خطرات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اب آرام سے دھوپ پیاری پیاری اتر رہی ہے، اور پوری کارخانے کی طاقت جتنی چاہیے اتنی دے رہی ہے، اس سے کچھ زائد حصہ نہیں کر رہے۔ اتنے باریک حساب ہیں اس میں، اتنے حیرت انگیز اس میں اعداد و شمار الجھے ہوئے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی اس کو حل نہیں کر سکتا اس باریکی کے ساتھ۔ اس توازن کو رکھنا کوئی معمولی بات نہیں کہ خود بخود ہو چکا ہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ آپ غور بھی نہیں کرتے، بعض دفعہ ایک درخت کے سائے تلے اوپر نمولیاں لگی ہوئی ہیں، کڑوی بدمزہ، اور اس کے نیچے ایک بیل میں شیریں خربوزے یا تربوز لگے ہوئے ہیں،
ساتھ ہی آلو بن رہے ہیں، کہیں ٹماٹر بن رہے ہیں، کہیں آم کا درخت ہے، اور مٹی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، وہی دھوپ ہے جو وہ کھا رہے ہیں. اور پھر رنگ اور روپ کس طرح بدلتے ہیں. کہیں کانٹے نکل رہے ہیں وہاں سے، کہیں نہایت خوبصورت گلاب کے پھول بھی ہیں، سفید چنبیلی ہے، اور پھر خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں کئی قسم کی. اور وہیں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ایک جانور گند پہ منہ مار رہا ہے، ایک مکھی شہد چوس رہی ہے، ایک بھنورا ہے جو پھولوں پر بیٹھتا ہے، ایک کیڑا ہے جو گندگی ڈھونڈتا رہتا ہے، وہاں اترتا ہے صرف، اور پھول پہ بٹھا دو تو بیچارہ بھوکا مر جائے اور اس کو شاید تکلیف ہو جائے ناک کو کہ کتنی بدبودار چیز پہ میں بیٹھا ہوں. اور وہی ورمز ہیں جو زمین کے اندر جا کر وہ گندگی کھاتے اور ویسٹ پروڈکٹ کو استعمال کرتے اور اس کو پھر انہی پودوں کے لیے جو خوشبو پیدا کر رہے ہیں غذا بنا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، کیوں نہیں ہو رہا یہ، آخر کیوں انسان نہیں دیکھتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس مسئلے کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ بے وقوفو تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کی کنہ کو معلوم کر سکیں. تم تو اندھے ہو اگر اللہ کا نور نہ اترے. وہ ہے جو بصیرت عطا فرماتا ہے. وہ بصیرت نہ عطا فرمائے تو تمہاری نظریں ٹھہر جاتی ہیں، آگے پردے پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ اسی مضمون کو ایک خاص ترتیب سے بڑی لطافت سے قرآن کریم نے کھولا جب یہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے تخلیق میں اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں اولی الالباب اہل عقل کے لیے بہت نشانات ہیں. لیکن اہل عقل کی تعریف یہ فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل عقل و دانش وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں دن کو بھی رات کو بھی، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور جب وہ رات کو کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت ان پر غلبہ پا لیتی ہے اور وہ ان کے سارے وجود پر حاوی ہو چکی ہوتی ہے. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ لوگ ہیں جب خلق سماوات اور ارض پر غور کرتے ہیں پھر ان کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اولی الالباب وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور اس غور کے نتیجے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسا کوئی آدمی دنیا میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. اللہ کو یاد کرنے والے جب غور کرتے ہیں پھر ان کے دل مہک اٹھتے ہیں خدا کے پیار سے، اس کی خوشبو سے، پھر ان کو ہر بات میں خدا کا ہاتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو اپنی طاقت سے دنیا کی تلاش کرتے ہیں، ہر چیز جو وہ معلوم کرتے ہیں وہ ان کے لیے ایک پردہ ہوتی ہے، اور پردے سے پیچھے پردہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور آگے پردے ہی رہتے ہیں. ان غور کرنے والوں سے تو بہتر غالب کا غور تھا جو یہ کہتا ہے کہ یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواح ہے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. کہ اے اللہ صرف کائنات کے رازوں کا تو ہی محرم نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا کہ تو نے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ تو ساز کے پردے ہیں، ان سے تیرے نغمے اٹھتے ہیں ہر پردے سے. یعنی جب مومن غور کرے تو اس کو ہر پردے سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ ساز کا پردہ بن جاتا ہے. اور جب دنیا والا غور کرتا ہے تو اس کا غور ان پردوں سے اس کی نظر ٹکرا کے واپس آتی رہتی ہے اور اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہ انہی کی محنتوں کا پھل ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں تو روح وجد میں آ جاتی ہے، لیکن وہ اسی طرح اندھے کے اندھے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اگر نور نبوت نہ اس نے بھیجا ہوتا، اگر آسمان سے وہ خود نازل نہ ہوا ہوتا کسی پاک قلب کے اوپر اور اس سے روشنی نہ پھیلتی تو آنکھوں کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے خدا کو پا جاتے. اتنا کامل انتظام ہے کہ اس سے بالکل ہٹ کر پیچھے جا چکا ہے وہ.
اس خاموشی کے ساتھ اس کا انتظام چل رہا ہے. ایسا لطیف اور خبیر ہے وہ کہ اس کو نہ اس کی آواز تمہیں پہنچ رہی ہے چلانے والے کی، نہ اس کو دیکھ رہے ہو چلاتے ہوئے، نہ اس کے کرندے نظر آ رہے ہیں. فرشتے بے انتہا ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مخفی در مخفی ہو چکے ہیں. تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان تھا کہ وہ جو آسمان سے نور آپ پر نازل ہوا، اس نے ہمیں بصیرت عطا کی، اس نے اس کائنات کے پیچھے رونما ہونے والے واقعات تک ہماری نظر پہنچائی. کتنا عظیم الشان احسان ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دور میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایمان کو زندہ کیا. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ایمان سریا پر جا چکا تھا. ہمارا آقا آسمان پر سریا سے جا کر واپس لے کے آیا ہے، تب ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہوا ہے. بس اللہ بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے اس آقا معلم پر بھی اور اس متعلم پر بھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، اور آپ کے غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی. ان سے ہم نے نور بصیرت پایا تو ہم نے اپنے رب کو دیکھا. اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا. خدا ہمیں اس احسان کے بدلے میں ہمیشہ ان پر درود اور رحمتیں بھیجنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتظام سے میری توجہ دوسری طرف منتقل ہو گئی، ایک چیز سے دوسری کی طرف ذہن حرکت کرتا رہا، اور یہ کہنا بھول گیا کہ ان کارکنان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے کے خدام کو، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو، چھوٹوں کو ایک ایسی پاک روح عطا فرمائی ہے کہ خدا کی خاطر اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح کیڑیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جس طرح شہد کی مکھیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم تک اس انتظام کا شہد پہنچتا ہے، وہ محنت جیسا کہ میں نے بیان کیا نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح ایک روٹی کے لیے کتنے لمحات خرچ ہوئے ہیں قربانی کے. چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں روٹیوں کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے، سالن کے پیالے لیے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں سب، اور پھر بھی بعض دفعہ مہمان کو پوری طرح تسکین نہیں پہنچا سکتے، اس پہ پھر وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں. مجھ سے ایک بچی نے کہا کہ میری ایک بچی نے کہ ابا مجھے پتہ نہیں لگا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ ٹھیک طرح کھانا پہنچاؤں، لیکن آج صبح ایک عورت نے کہا بی بی سواد نہیں آیا. تو میں کس طرح سواد پہنچاؤں، مجھے نہیں پتہ لگ رہا. تو یہی حال سب بچوں کا ہے، ان کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح ہمارے مہمانوں کو سواد پہنچ جائے، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی آتا. تو ان سب کے لیے دعائیں کریں، ان کارکنوں کی روح کو اللہ ہمیشہ زندہ رکھے، اپنے فضلوں کا وارث بنائے، اس کے نتیجے میں ان پر پیار کے ساتھ ظاہر ہو، اور یہ محسوس کریں کہ ہمارا اجر دینے والا ہمارا خدا ہے، اور دنیا سے ہمیں قطعاً کسی وجہ کی نہ امید رکھنی چاہیے نہ اس کے گمانے ہیں. ہمیشہ خالصتاً للہ ہمارے کارکن کام کرتے رہیں. خدمت خلق والے بھی ہیں، لنگروں میں کام کرنے والے، دیگر انتظاموں میں ملاقات کے انتظام کرنے والے، باہر سے آنے والے، ربوہ میں رہنے والے. ایک عجیب ٹیم ہے، ایسی چیز کسی نے دنیا میں دیکھی نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہے ایسی جماعت دنیا میں، یہ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں.
بعض غیر بھی محسوس کرتے ہیں. وہاں سے باہر سے ایک مہمان آئے ہوئے تھے, ان کا تاثر یہ تھا, انہوں نے یہ کہا اپنے ایک دوست سے کہ ایسی چیز ہے ہی کہیں نہیں دنیا میں, یہ جو لوگ میں نے دیکھے ہیں یہ قوم ہی الگ ہے, کوئی ان کی نظیر نہیں ہے کہیں. اور واقعہ یہی ہے, یہ بھی نور نبوت کا احسان ہے. خدا کی طرف سے جب تک نور نازل نہ ہو دنیا زندہ نہیں ہوا کرتی. یہ زندگی کے آثار ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.